بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ چراغ سبھی کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں۔ اس وقت جو کچھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے، ان کے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ آخر اس میں فائدہ کس کا ہو رہا ہے اور نقصان کس کا ہو رہا ہے۔ اب ایک ڈبل گیم بھی ہو رہی ہے، بڑی اہم اور دلچسپ خبر ہے۔ اب نواز شریف کے لیے بظاہر راستہ صاف ہو چکا ہے۔ عمران خان کی پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، عمران خان ڈسکوالیفائی ہونے جا رہے ہیں اور ان کو جیل میں ڈالنے کی بھی کوشش ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ابھی تک نواز شریف واپس نہیں آئے۔ ان کی اپنی حکومت کو 12-14 ماہ ہو چکے ہیں۔ اب بڑی دلچسپ خبر لندن سے آئی ہے جو میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں۔ ہمارے ایک دوست صحافی ہیں جنہوں نے یہ خبر بریک کی ہے، اور خبر یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف سے ایک اہم ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات کے دوران موجودہ سیٹ اپ جو چل رہا ہے اس حوالے سے پوچھا گیا۔ ناظرین اکرام، کہتے ہیں کہ جب آپ کے دشمن کے ساتھ کچھ ہو رہا ہو تو آپ اس سے سبق سیکھیں، یعنی آج اگر دشمن کی باری ہے تو اس کے بعد پھر میں ہی ہوں جب وہ ختم ہو جائے گا۔ تو انہوں نے میاں صاحب سے کہا کہ میاں صاحب، یہ جو پاکستان میں ہو رہا ہے اس کا کچھ تھوڑا سا آئیڈیا آپ کو ہے؟ یہ تو ایک طویل منصوبہ بندی لگ رہی ہے۔ اب ان ملاقات کرنے والے صاحب کا تعلق ظاہر ہے مسلم لیگ نون سے ہے، اور وہ پاکستان سے گئے بھی اس لیے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ عمران خان تو چلے مائنس ہو یا نہ ہو، وہ الگ معاملہ ہے، کہیں کوئی دوسرا معاملہ ہی نہ ہو جائے۔ دوسری جانب آپ کو پتا ہے کہ آصف زرداری نے لاہور میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، اور حامد میر جیسے لوگ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ ذرا عمران خان والا معاملہ ہینڈل وہ کر لیں۔ اس کے بعد آپ پی ڈی ایم کی لڑائیاں دیکھیں گے، دوسرے لفظوں میں نورا کشتی شروع ہو جائے گی۔ اب اصل خبر کیا ہے؟ میں آپ کو بشارت راجہ کی خبر دے دیتا ہوں جس کا جواب نواز شریف کے پاس بھی نہیں ہے، اس کے بعد آپ کو استعفوں کے حوالے سے بتاؤں گا۔ اب بشارت راجہ لکھتے ہیں کہ اہم لیگی رہنماؤں نے میاں صاحب سے لندن میں ملاقات کی۔ انہوں نے میاں صاحب سے کہا کہ میاں صاحب، جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے یہ تو طویل منصوبہ بندی لگتی ہے، نون لیگ کو اس سے کیا حاصل ہوا یا ہوگا؟ میں نے ان سے پوچھا، میاں صاحب نے اس پر کیا جواب دیا؟ ان کا کہنا تھا کہ میاں صاحب بالکل خاموش رہے کہ یہ جو پھل ہے یہ کس کی جھولی میں گرتا ہے، یہ بڑا واضح ہے۔ آپ رانا ثناءاللہ کی چند دن پہلے کی گفتگو سن لیں، اس گفتگو میں یہ بات سامنے آئی۔ اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہاں، پیپلز پارٹی کا حق ہے کہ وہ پنجاب کے اندر جگہ بنائے، ہم سندھ میں جگہ بنائیں گے۔ بھائی، آپ سندھ میں کہاں جگہ بنائیں گے؟ اندرون سندھ کوئی جگہ نہیں ہے۔ رہی بات کراچی کی، تو کراچی میں اگر آپ کو جگہ دے دی جائے تو ایم کیو ایم کہاں جائے گی؟ ان کو بھی تو شیئر ملنا ہے۔ اور پیپلز پارٹی جن کو امید دلائی گئی ہے کہ بلاول آئے گا اور بلاول کو وزیر اعظم بنایا جائے گا، ظاہر ہے سیٹیں پوری کرنی ہوں گی تو ہی وہ حکومت بنا پائے گا۔ پنجاب میں تو پیپلز پارٹی اس وقت کہیں دکھائی نہیں دیتی۔ اب اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے ان کی آپسی لڑائیاں جو ہیں وہ شروع ہونے جا رہی ہیں۔ دوسری جانب مسئلہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کا ووٹر ہرگز پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جانب جاتا نہیں دکھائی دے رہا، جبکہ دوسری طرف یہ صورتحال جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اسی لیے ہے کہ اس کو انٹیکٹ رکھا جائے، اس ووٹر کو یوز کیا جائے اپنے حق میں۔ اب اس میں قریشی صاحب آتے ہیں، اس میں دیگر لوگ آتے ہیں، کون اس کو لیڈ کرتا ہے؟ کیا جہانگیر ترین کرے گا؟ یہ ایک الگ سچویشن ہے کہ تحریک انصاف کا ووٹر کیا ان کے ساتھ جاتا ہے، یا پھر آپ بے شک عمران خان کو مائنس کر دیں، کراچی والی صورتحال ہوگی، وہاں پر ایم کیو ایم کا ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 10,000 12,000 ووٹوں سے بھی کم رہا، اور بعد میں آپ کہیں گے کہ جی الطاف فیکٹر ہے۔ میں الطاف حسین اور عمران خان کا کمپیریزن ہرگز نہیں کر رہا، کیونکہ عمران خان تو ایک بہت بڑا محب وطن لیڈر ہے، صرف حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ لیڈرشپ کو ہمیشہ نکالا جاتا ہے۔ نواز شریف کو بھی تو نااہل کیا گیا، سیاست سے بے دخل کیا گیا، اسی طرح سے ان پر بھی پابندی لگی تھی کہ ان کو آپ نے ٹی وی پر نہیں دکھانا۔ لیکن ریالٹی کیا ہے؟ کیا وہ مائنس ہو گئے؟ بھٹو کے ساتھ بھی یہی کیا گیا، کیا وہ مائنس ہو گئے؟ ضیاء الحق نے اس دور میں پورا زور لگایا، اس کے بعد بھی وہ ختم نہیں کر سکے۔ جب بھی کوئی پولیٹیکل پارٹی ختم ہوئی ہے اپنی پولیٹیکل غلطیوں کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تو اب یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اب آتے ہیں استعفوں کی طرف۔ میں نے پرویز خٹک یا اسد کیسر والی بات نہیں کرنی۔ اس وقت اسلام آباد کے اندر سب کچھ اچھا نہیں ہے،
چونکہ الیکشن قریب ہیں، سکندر سلطان راجہ اپنی اتھارٹی تو استعمال نہیں کر پائے جہاں انہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن جہاں وہ کر رہے ہیں وہاں پہ بہت سارے مسائل ہیں، خبریں بہت ساری آئیں۔ فہیم اختر جو ملک میں جو چینل 92 کے رپورٹر ہیں، انہوں نے بھی، اور زاہد فاروق ملک نے بھی یہ خبر بریک کی ہے کہ الیکشن کمیشن کے سینئر افسران کے چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ اختلافات شدت اختیار کر چکے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے متعدد اعلیٰ افسران نے استعفے دے دیے ہیں اور مزید کئی تیار ہیں۔ ایڈیشنل سیکرٹری ایڈمن منظور اختر ملک نے استعفیٰ دیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر ایڈیشنل سیکرٹری منظور اختر ملک ان کی کارکردگی سے ناخوش تھے، اور ڈائریکٹر مینجمنٹ یونٹ کرنل ریٹائرڈ محمد سعد نے بھی استعفیٰ دیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی ان کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے۔ اس کے علاوہ پی ایس او ندیم زبیر اور دیگر سٹاف کو بھی معطل کیا گیا ہے۔ اسی طرح ندیم انجم شیخ سے متعلق بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی استعفیٰ دے چکے ہیں۔ تو استعفوں کی ایک بہت لمبی لائن الیکشن کمیشن میں لگ چکی ہے۔ یوں لگ رہا ہے کہ اس وقت اسلام آباد میں صرف ایگزٹس ہی ہو رہے ہیں، پارٹی سے ہوں یا کسی اور جگہ سے، انٹریاں ابھی شروع نہیں ہوئیں۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف، تحریک انصاف یہ کہہ رہی تھی کہ کل جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں ان کو مذاکرات کے لیے بلایا گیا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پرویز خٹک نے بالکل کہا کہ جو پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے بعد پرویز خٹک آئے، انہوں نے گھر کے اندر میڈیا کو بلایا، اور وہاں پر ایک ہی میڈیا چینل کا مائک ہمیں دکھائی دیا، اور وہ جیو نیوز کا مائک تھا۔ اس کے بعد پرویز خٹک آئے، انہوں نے گھر کے اندر میڈیا کو بلایا، اور وہاں پر ایک ہی میڈیا چینل کا مائک ہمیں دکھائی دیا، اور وہ جیو نیوز کا تھا۔ وہاں پہ پرویز خٹک بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ ان کی لیفٹ پر اسد کیسر بیٹھے ہوئے تھے۔ اب انہوں نے 1 منٹ کی گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ جو کچھ بھی 9 مئی کو ہوا وہ اچھا نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا اس سے پہلے کی بھی میں مذمت اس کی کر چکا ہوں، اللہ نہ کرے ایسا واقعہ دوبارہ ہو۔ ملک کا سیاسی ماحول خراب ہے، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ پارٹی کا عہدہ چھوڑ رہا ہوں، آئندہ کا فیصلہ دوستوں کے ساتھ مشاورت کے بعد کروں گا۔ پرویز خٹک نے کوئی صحافیوں کے سوالات نہیں لیے۔ اس کے بعد وہ وہاں سے اٹھے، اور ایک شخص ان کے پیچھے تھا، اس نے ان کو گاڑی میں بٹھایا اور گاڑی وہاں سے روانہ ہو گئی۔ لیکن اس دوران حیران کن طور پر اسد کیسر نے کوئی گفتگو نہیں کی۔ اب پرویز خٹک نے یہ نہیں کہا کہ وہ تحریک انصاف کو چھوڑ رہے ہیں، وہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کے ظاہرہ صدر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فی الحال میں یہ صدارت کا عہدہ چھوڑ رہا ہوں۔ اچھا، اس میں ایک دلچسپ بات ہے، اور وہ بات یہ ہے، عمران خان نے کہا تھا کہ اگر ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا یا وہ جیل میں چلے گئے تو 2 لوگ ہیں جو ان کے بعد پارٹی چلائیں گے۔ ان میں ایک شاہ محمود قریشی اور دوسرے پرویز خٹک ہیں۔ قریشی صاحب نے ابھی تک نہ تو کوئی پریس کانفرنس کی ہے، اور نہ ہی تحریک انصاف سے اعلان لا تعلقی کیا ہے، نہ ہی اپنا عہدہ چھوڑا ہے۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح اسد عمر نے پارٹی نہیں چھوڑی، صرف عہدہ چھوڑا، پرویز خٹک نے بھی وہی کام کیا۔ تو یہ سارے مائنس عمران کے بعد پارٹی کی اونرشپ لینے جا رہے ہیں۔ لیکن حامد میر نے اس پریس کانفرنس کے فوراً بعد کل ایک دعویٰ کیا کہ ان دونوں شخصیات کو یہ میسج دیا گیا ہے کہ جہانگیر خان ترین کے ساتھ پارٹی کو مل کے ری آرگنائز کریں، یعنی ان کے ساتھ مل کے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف کے جو لوگ پارٹی چھوڑ رہے ہیں ان کو جہانگیر ترین کے ساتھ ایڈجسٹ کیا جائے گا، یا وہ ایڈجسٹ ہو رہے ہیں۔ تو یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ لیکن وہی خبر جو شروع میں نے آپ کو دی تھی کہ مسلم لیگ نون کے ہاتھ کیا آیا، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ایک بینیفیشری تو جہانگیر ترین ہوئے اور دوسری پیپلز پارٹی ہے۔ اب اس دوران ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ حیدر شرازی جو جیو نیوز کے رپورٹر ہیں، انہوں نے پرویز خٹک کے حوالے سے لکھا کہ پرویز خٹک بولے اگر کچھ بھول جاؤں تو دوبارہ ریکارڈ کر لینا، کچھ غلط لفظ منہ سے نکلا تو بتا دینا۔ انہوں نے کہا کہ پلیز آج سوال نہ پوچھنا۔ اسد کیسر کی خاموشی ایک پیغام ہے، اور اب اس صورتحال کے اندر آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ چیزیں کس طرف جاتی دکھائی دے رہی ہیں، یہاں تک کہ اب مسلم لیگ نون بھی الیکشن کی باتیں کرنا شروع ہو چکی ہے۔ اور شاہد خاقان عباسی صاحب رات کو جی این این چینل پر فریحہ ادریس کے ساتھ بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس سال اکتوبر میں الیکشنز ہو جائیں گے۔ یہی محسن شاہ نواز رانجھا بھی یہی بات کر چکے ہیں، رانا ثناءاللہ بھی بات کر رہے تھے، لیکن ان کے مطابق ایک ہنگ پارلیمنٹ ہوگی۔ 99 کے بعد کسی بھی ایک جماعت کے پاس واضح اکثریت یعنی 2/3 میجورٹی نہیں آئی، اس بار بھی شاید ایسا ہی ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ کیا 2/3 میجورٹی کے بغیر کوئی گورنمنٹ پاکستان کو ان مسائل سے نکال پائے گی؟ یہ ہمارے بڑوں کو بھی سوچنا ہے، اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔
اس پر تبصرہ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب تو اس قدر گھٹن زدہ ماحول ہے کہ بات کرنے سے ڈر لگتا ہے، بات کریں تو لگتا ہے کہ خود ہی کہیں خبر بن جائیں گے، اور اگر خبر نہ دیں تو انسان کا ضمیر اس بات پر ملامت کرتا ہے۔ تو اس وقت اس طرح کی صورتحال پاکستان میں بنی ہوئی ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔